ہوں گے؟ نہ 30 لکھا ہے نہ 40 لکھا ہے. گنتی کہاں سے؟ گنتی سے کہاں سے آ گئی گنتی؟ اور پھر یہ رکوع منزل یہ کہاں سے آیا ہے؟ سب سعودی عرب کا قرآن سب حاجی لے کے آتے ہیں. سب کے گھر میں ہوگا وہ چھوٹا والا ٹائپ والا ہرے رنگ کی جلد ماشی رنگ کی. لائے تو سب ہوں گے حاجی، لائے تو سب ہوں گے. لا کے رکھ لیا. قرآن ہوتا ہی رکھنے کے لیے نہیں. کبھی کبھی تو قرآن کو استعمال کر لیں. استعمال میں بتا پاکستانی قرآن لے لیجئے رضا احمد بریلوی کا اور دونوں کو سامنے رکھ لیجئے. کہیں سے بھی لے لیجئے غلام علی اینڈ سنس تاج کمپنی کا اور سامنے صفحے کھولتے جائیے. ایک اس کا صفحہ ایک اس کا صفحہ. سعودی عرب کے قرآن پہ جو منزل اور رکوع مل جائے تو یہاں ہے وہاں نہیں. یہاں منزلیں ہیں وہاں منزلیں نہیں ہیں. یہاں رکوع ہیں وہاں رکوع نہیں. اور اگر بہت ہی باریک کام کرنا ہے تو آیتیں ملا ملا کے دیکھ لو. زیر و زبر کا فرق مل جائے گا. لفظ بتائے دیتا ہوں. ذوف اور ذاف. سعودی عرب نے ذاف لکھا ہے، پاکستانی قرآنوں میں ذوف لکھا ہے. تو پیش اور زبر کا تو فرق ہو گیا. تم تو کہہ رہے ہو بال برابر فرق نہیں ہے. ارے یہ تو سامنے کی کل جا کے دیکھ لینا. 40 پارے تو کہانی ہے. جو ابھی بتایا یہ کہانی نہیں ہے. اور اگر آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند ہیں. آنکھیں بند ہیں تو آنکھیں بند ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کافی نہیں ہے. آج اگر خط لکھا جائے ان کو تو بحث شروع ہو جائے گی. یہ کہیں گے پیش صحیح ہے، وہ کہیں گے زبر صحیح ہے. نہ وہ زبر ہٹائیں گے نہ آپ پیش ہٹاؤ گے اور بحث شروع ہو جائے گی. بحث سے بچنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. کیا فائدہ بحث کرنے سے؟ کیا فائدہ؟ جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، ڈھک کے رکھو. تو یہی تو کہہ رہے ہیں جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، ڈھک کے رکھو. ہم سے نہ پوچھو علم کہاں ہے، تابوت کہاں ہے، مجلس کہاں ہے. ڈھکا رہنے دو تو زیادہ اچھا ہے. معاملہ ڈھکا رہنے دو. اور بہت اگر ضد آ ہی جائے تو پڑھنے سے کوئی مانے تو نہیں ہے کوئی چیز. کوئی علم میں ناقص تو نہیں ہے معاملہ. کوئی خوف تو نہیں ہے کہ نہیں ہے علم تو ہم بات نہیں کر سکتے. ہر چیز کی جڑ دیکھی جاتی ہے اور جڑ کے رکن دیکھے جاتے ہیں. پہلے جڑ دیکھی جاتی ہے، اصول کہتے ہیں جڑ کو، اصول. پھر اس کے رکن دیکھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بیچ سے رکن پکڑ لیا اور کہا یہ قرآن میں دکھاؤ. سمجھ گئے نا بات؟ اب میں آگے چلوں؟ آگے چلوں. احکام میں جو عین اصول ہے بابو کہہ دیا یہ ہوگا. ابھی قرآن سے ہی مثال دوں گا. بس کا الصلاۃ، نماز پڑھو. لفظ صلاۃ چھوڑا. قرآن میں وضو دکھاؤ، قرآن میں نیت دکھاؤ، قرآن میں قیام دکھاؤ. تو کیا کہے گا پروردگار جواب میں؟ بن گئے نا بنی اسرائیل. ہم نے مسلمان بنایا تھا، تم بن گئے یہودی. یہی بچانا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر آخر کی امت یہودی نہ بنے. بہت یہودی بننے کا شوق ہے. ایک شخص قتل ہو گیا. سورہ بقرہ سب نے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ موسیٰ نے اللہ سے کہا کون ہے اس کا قاتل؟ اللہ نے کہا اس کا قاتل تلاش کرنا ہے تو ایک گائے لاؤ. ایک گائے لاؤ. گائے خرید کے لاؤ، اس کو حلال کرو. اسے حلال کر کے
اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم پہ مارو، وہ خود بولے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب اس میں حکم کیا ہے؟ حکم ہے گائے حلال کرو۔ بنی اسرائیل سے حکم دیا اللہ نے، گائے حلال کرو۔ حکم کیا ہے؟ گائے حلال کرو، قربان کرو۔ اس لیے سورہ کا نام ہے بقرہ۔ بقرہ مانی گائے، اسی گائے کی وجہ سے اتنے بڑے سورہ کا نام گائے ہو گیا۔ یہ گائے کیوں نام ہو گیا؟ اس لیے کہ حکم گائے کا ہے۔ جاؤ گائے لاؤ، اب لے آؤ۔ اب پوری قوم موسیٰ کے پاس، کس رنگ کی ہو؟ گائے کس رنگ کی ہو موسیٰ؟ اب موسیٰ تو ظاہر ہے کہ بغیر اللہ میاں کے بولتے ہی نہیں تھے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے تھے، اور بار بار کوہ طور پہ جانا، کتنا دوڑاتے تھے یہ یہودی ہمارے موسیٰ کو، کتنا دوڑاتے تھے، جاؤ پوچھو پھر آؤ، جاؤ پوچھو۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، بس جہاں ہمارا نبی بیٹھا، جاؤ جبریل، جاؤ جبریل، جاؤ جبریل۔ اس لیے کہ حبیب ہے، حبیب ہے۔ کس رنگ کی ہو؟ موسیٰ گئے، پروردگار کس رنگ کی؟ کھلتا ہوا زرد رنگ ہو، نہ زیادہ لائٹ ہو نہ زیادہ ڈارک ہو، نہ زیادہ گہرا ہو نہ زیادہ ہلکا ہو۔ ان کو دیکھیے ذرا، نہ زیادہ گہرا ہو نہ زیادہ ہلکا ہو، زرد رنگ ہو، کھلتا ہوا ہو۔ کھلتا ہوا یعنی آنکھوں کو اچھا لگے۔ اب جاؤ زرد ڈھونڈ لا۔ آدھی دور گئے تھے، پھر واپس آئے۔ اے موسیٰ، وہ گائے کی عمر کیا ہو؟ بڑھیا ہو یا چھوٹی سی ہو، بچیا ہو؟ پھر گئے موسیٰ، اے پروردگار، ابھی اکٹھا اللہ میاں کو معلوم تھا یہ سوال ہوں گے، تو پورا پروسیس بتا دیتے نہیں، معلوم ہے کہ کیا کیا سوال ہوں گے۔ کہا موسیٰ جاؤ ان سے کہو کہ نہ زیادہ بڑھیا ہو نہ زیادہ بچی ہو، بچیا بھی نہ ہو، درمیانی عمر ہو۔ اب جاؤ لے ڈھونڈو۔ اب یہاں وہاں 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 ڈھونڈتے پھرے۔ اب وہ گائے اچھی تندرستی کھڑی ہوئی تھی، اسی رنگ کی جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہ ہم خریدیں؟ اس نے کہا ہم کیوں بیچیں گے؟ نوجوان نے کہا ہم کیوں بیچیں گے؟ کہا بھائی یہ معاملہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ہے، تم حضرت موسیٰ کی قوم میں ہو تو اس وحی کا احترام کرو۔ کا احترام تو کریں گے، بیچ دیں گے، لیکن قیمت منہ مانگی لیں گے۔ دیکھیے رنگ عمر میں پڑ گئے۔ اگر پہلے قیمت طے کرا لیتے اللہ میاں سے، اور اللہ میاں کہتے بس 80,000 کی نہ ہو، تو قوم بچ جاتی۔ یعنی قوم کے بچانے کے جو نسخے ہیں وہ نسخے پیغمبر سے قوم نہیں پوچھتی، جو غرق ہونے کے نسخے ہیں وہ سارے پوچھ لیتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ غرق قوم کہاں ہوتی ہے، بچایا کیسے جائے، کا قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لیکن اگر کسی امت کو ضد ہی آ جائے، پیغمبر سے ضد آ جائے، خدا نہ کرے کہ کسی امت کو اپنے پیغمبر سے ضد ہو جائے، نوح سے لے کر خاتم تک یہی ضدیں ہم نے دیکھی، اور یہی ضدیں لے ڈوبی۔ امت یہی سمجھتی رہی گئے جنت میں، گئے کہاں؟ ابھی تو صراط بنائے ہیں جس میں لٹک جائے گا آدمی،
وہ فوراً تھوڑی گرے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ صراط سے فوراً جہنم میں گر گیا. پہلے لٹکایا جائے گا تاکہ جھولے. اب گرا اور اب گرا، اب گرا اور اب گرا. نظارے ہیں نظارے. اب جسے نکلنا ہے وہ نکل گیا، جس کے پاس نسخہ ہے وہ نکل گیا. تو پوچھ لیتے کہ قیمت مقرر کر دے. اس نے کہا منہ مانگی قیمت لوں گا. تو لے جاؤ گئے. لینا تو تھی حکم الہی. کبھی کبھی حکم الہی بھی بڑا مہنگا سودا ہوتا ہے اور قوم کو ادا کرنا ہوتا ہے. سستے میں چھوٹ رہے تھے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اجر میں کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، بس مودت کر لو. اتنا سستا نسخہ دے دیا. اب مہنگے مہنگے سودے ہو رہے ہیں. اب مہنگا سودا ہو رہا ہے. دیکھیے جس کو آپ سستا سمجھے، مودت فی القربہ، نبی نے یوں دے دیا، امت کو قدر نہیں کی. بنی اسرائیل میں یہی سودا بہت مہنگا تھا. یہی سودا بہت مہنگا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو مہنگا پڑ گیا، مسلمانوں کو سستے میں ملا، اس لیے قدر نہ کی. اللہ نے بنی اسرائیل سے قدر کرائی. اس جوان نے کہا کہ منہ مانگی قیمت لیں گے. قوم نے جا کے موسیٰ سے کہا منہ مانگی قیمت مانگ رہا ہے. کہ پوچھو اس سے. گائے کا قیمت کہ گائے تم حلال کرو گے نا، اس گائے کی جو کھال نکلے گی اس پوری کھال کے برابر بھر کے سونا لوں گا. اس گائے کی کھال بھر لی جائے اور چاروں کونے تم لوگ پکڑ کے لاؤ گے اور اس پہ سونا لدا ہو. یہ ہے قیمت. کیسی قیمت دینی پڑی بنی سے؟ دینا تو ہے. گائے چاہیے، حکم الہی پہ عمل کرنا ہے. گائے خریدتے نہیں، قیمت دیتے نہیں تو عمل ہوگا نہیں. عمل ہوگا نہیں تو اللہ ابھی جہنم میں پھینک دے گا کہ موسیٰ کا کہا نہیں مانا. اور پھر ادھر قاتل کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اس میں راز بھی چھپا ہوا ہے. قاتل کا راز بھی پتہ چلانا ہے. گائے حلال کی، سونا بھر کے لے گئے، اس کو قیمت دی. اب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اس نوجوان کو، 23 برس کے نوجوان کو تو نے اتنی قیمت کیوں دلوا دی؟ کہ گائے اس کے پاس تھی اس لیے قیمت دلوائی. کہ قیمت کیوں دلوائی؟ کہ اس لیے دلوائی کہ روز آنا عبادت کر کے صبح سے لے کے شام تک جب نماز پڑھتا تھا، ہر نماز کے بعد آل محمد پہ درود پڑھ کر. درود دولت مند بناتا ہے. ارے ایک جوان کا درود تو اتنے میں بکا. دولت ہے درود، دولت ہے درود. اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کو امیر بننا ہے درود کی تسبیح پڑھا کیجئے. ہر عامل یہی بتاتا ہے، اس لیے کہ کتاب میں لکھا. اور جو نہیں ملتی تو وہ جمع ہے وہاں. تیسری نسل میں مل جائے گی، چوتھی نسل میں، پانچویں میں، ساتویں میں کوئی نہ کوئی کروڑ پتی نسل میں پیدا ہوگا. پڑھو تو تم ہی کیوں بن جاؤ، نسل میں بنے. جمع ہے. جتنے بھی درود تم نے پڑھے ہیں سب جمع ہے. وہ درود پڑھا کرتا تھا، اللہ نے اسے امیر بنا دیا. اور اسی درود کے ذریعے قاتل کا پتہ بھی چل گیا. اب سمجھ میں آیا درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قاتلوں کے لیے درود نہیں پڑھا جاتا، مقتولوں کے لیے. تو دیکھا کہ حکم تھا گائے حلال کرو، انہوں نے اس میں شقیں نکال لی. اللہ نے کہا یہودی نہ بچ جانا، الصلاۃ، نماز پڑھو. بس نماز پڑھو، سیدھے سیدھے ہماری عبادت کرو. اب بحث شروع ہوئی. یہ ملا کے
نمازیں 5 ہیں، اذانیں 3 کیوں دے رہے؟ پڑھنے تو 2 خدا کے لیے، حکم پہ عمل تو ہونے دو خدا کے لیے۔ بحث تو نکالی، قرآن میں نہ دکھا سکے، 5 وقت قرآن میں نہ دکھا سکے، 3 ہی وقت قرآن میں، تو 3 ہی وقت، 5 نہیں۔ اور اگر صرف وقت کی ہی بحث کرنا ہے تو وقت کی بہت کرتے۔ نماز کی شکل قرآن میں کہاں ہے؟ اگر شکل ہوتی نماز کی قرآن میں تو اتنے شکل کی نماز ہوتی، اتنی بگڑی شکل ہوتی کہ کہیں بندھی ہوئی ہو رہی ہے، کہیں کھلی ہوئی ہو رہی ہے۔ یہ شکل کیسے بگڑ گئی؟ پتہ چلا الصلاۃ، حکم، جملے کی قدر کرنا، حکم قرآن میں ہوتا ہے، شکل اہل بیت میں ہوتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت، حکم وہاں آتا ہے، عمل کر کے یہ بتاتے ہیں۔ عمل تم نے چھوڑ دیا تو حکم لے کے عمل خود بنایا تو اس میں تو بگاڑ ہوگا، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا خمس ہو۔ اب سمجھیے، الصلاۃ اصل چیز ہے، صلاۃ یعنی نماز، اس کے رکن ہیں قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، اور ان ارکان میں بھی واجب چند ہیں کہ جن کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، اور بعض چھوٹ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ سجاوٹ کے لیے ہیں، یعنی سجدہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتے، نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ سجدہ جو ہے وہ افضل ترین رکن ہے اور سارے ارکان اس سے کم ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ صلاۃ۔ تو یہ بے تکے سوال مت کرو، علم کہاں، تابوت کہاں، قرآن میں تعزیہ کہاں، قرآن میں یہ کہاں، وہ کہاں؟ جڑ اصول کیا ہے، اس پوری عزاداری کا حکم کیا ہے؟